بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار، آپ نے ایک مثال سن رکھی ہوگی کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی، اس نے سارا جنگل جلا کر رکھ دیا۔ یوں ہی حالیہ فتنوں کے اس دور میں کچھ نام نہاد مفتیان کرام، جنہیں اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہوئے ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی، انہوں نے حالیہ محرم الحرام شریف میں 7 محرم الحرام کو الحاج اویس رضا قادری صاحب کے بیٹے کے ولیمے پر کچھ علماء کرام نے جب انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس نشانہ بنانے کے بعد وہی بندر والی مثال یہاں پر لے لیجئے کہ ان لوگوں نے رافضیت کے فتوے بانٹنے شروع کر دیے اور سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اور بالخصوص بہت سارے سادات کو اس رفض کے فتوے میں لا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کی حد تک پہنچا دیا۔ حضرات ذی وقار، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اویس رضا کو ایک ولی کامل کہنے والے ہیں۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، وہ شخص جس کا نام سمر عباس ہے یا شمر عباس ہے، وہ بدبخت علماء پہ بونکتے ہوئے اسے ذرا برابر شرم نہیں آتی اور 6 گٹ کی زبان نکال کر وہ علماء کے خلاف آئے دن آئے روز ہر لمحہ صرف اس کا کام ہی علماء پہ زبان درازی کرنا ہے۔ تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب نے تو سادات سے معذرت کر لی ہے۔ حضرت، اگر آپ کے علم میں ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب نے سادات سے معافی مانگ لی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہو اویس رضا قادری اللہ کا ولی ہے کامل، تو اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ان سچوں کے لڑ لگ جاؤ۔ تو وہ سچا تو کہتا ہے کہ میں محرم الحرام کے مہینے میں یا عشرہ محرم الحرام میں اس شادی کو نامناسب سمجھتا ہوں۔ یہ اویس رضا قادری صاحب کے الفاظ ہیں، اور پھر انہوں نے سادات سے معذرت کر کے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی ہے۔ تو میں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت، اگر اویس رضا قادری یہ بات کہے کہ میں اپنے اس بات پر معذرت کرتا ہوں، اویس رضا قادری یہ کہے کہ میں اس کو نامناسب سمجھتا ہوں، تو وہ اللہ کا کامل ولی ہے۔ اور یہی بات اگر سید مظفر شاہ صاحب کہیں تو وہ رافضی کیوں؟ یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی کہے تو وہ رافضی کیوں؟ اور یہی بات سید ریاض شاہ صاحب کہیں تو وہ رافضی کیوں؟ یہی بات سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کہیں تو وہ رافضی کیوں؟ یہی بات علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی کہے تو وہ رافضی کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر یہ دوہرا معیار کیا ہے؟ اور تم یہ کہتے ہو، گزشتہ دنوں تم نے یہ بھی کہا کہ میں ممتاز حسین قادری صاحب کے پیر کا مرید ہوں، جس پیر کے وہ مرید ہیں اسی پیر کا میں مرید ہوں۔ تو آئیے نظر اپنے پیر صاحب کا ہی حوالہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پیر صاحب نے ہی کہا تھا، جائز ہے لیکن جہاں فتنے کا باعث ہو وہاں اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بات تو امیر دعوت اسلامی نے بھی کہی ہے کہ جہاں فتنے کا باعث ہو وہاں اس سے رکا جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو رافضیت کا فتویٰ تم نے بانٹا ہے کہ حنیف قریشی رافضی ہو گیا، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں سید رافضی ہو گیا، حضرت میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بڑے دھیمے لہجے میں اور بالکل تلخ کلامی نہیں کر رہا تم سے، لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب ذرا بتا دو نا کہ یہ رافضی ہیں کون؟ تم نے سادات کی عزت کا خیال نہ رکھا اور اعلیٰ حضرت کے پیروکار بنتے ہو، اعلیٰ حضرت کے فالوور بنتے ہو، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بنتے ہو۔ میں تجھے دکھاتا ہوں اعلیٰ حضرت کی یہ فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد، اس کو دیکھ لے غور سے، یہ 22ویں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 423 ہے، یہ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا حضرت۔ اگر فتاوی رضویہ گھر میں نہ ہو تو میرے پاس آ جائیے گا،
میں یہاں آنے کا مفت آپ کو کرایہ بھی دے دوں گا، آپ میرے پاس آؤ، یہاں تک آ کر میں تمہیں پڑھاؤں گا، آؤ میرے پاس آ کر دیکھو۔ جس میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، حضرت سنی المذہب سید کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ تم نے اعمال پہ تولنا شروع کر دیا ہے، جس کے اعمال اچھے ہوں تو اس کی تعظیم کریں گے، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ جو بھی سید ہو، خواہ وہ کیسا ہی اعمال والا کیوں نہ ہو، اعمال کی وجہ سے اس کی تعظیم سے تنفر نہیں کیا جائے گا، اس کی تعظیم کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ لازم رہے گی اس کی تعظیم بوجہ سادات ہونے کے، بوجہ خون رسول ہونے کے۔ ہاں اگر حد کفر تک اس کی کوئی ایسی بات ہو تو پھر جا کر ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے۔ اور دوسری جگہ پر یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ سید کوئی بھی ہو، اگر صحیح نسب سید ہو تو وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بتاؤ مجھے، جس سید جن سادات کو تم اپنی زبانیں نکال کر جن سادات کے خلاف تم بکواسات کرتے رہے ہو، جن سادات کو تم بھونکتے رہے ہو، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم جنہیں رافضی کہتے رہے ہو، تو اعلیٰ حضرت اسی فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر، اسی فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد ہے، صفحہ 423 ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اسے سید سے کوئی کفریہ کلمہ یا کوئی کفر سرزد نہ ہو جائے، اعلیٰ حضرت نے آگے فرمایا کفر ہے کیا؟ فرمایا رفض یہ کفر ہے، وہابیہ یہ اس کا کفر ہے، قادیانی یہ اس کا کفر ہے، نیچری یہ اس کا کفر ہے۔ یہ چیزیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے کفر کے لیے گنوائی ہیں۔ حضرات کیا کیا بتاؤں اور کس کس نام نہاد کی بات کروں، کس کس بندے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ ایک اسلام آباد کے دیہی علاقے سے ایک اور بدو اور نام نہاد مفتی، جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، نہ منہ تھا نہ متھا، جن پاڑو لتھا، ایسے ہی اس کی مثال ہے۔ اور وہ بدبخت آ کر حنیف قریشی پہ طنز کرتا ہے کہ معاذ اللہ حنیف قریشی ایسے کر کے ماتم کر رہا ہے۔ اور کتے پلیت میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتا کیا شان فاروق اعظم کوئی رافضی بیان کر سکتا ہے؟ یا آج تک کسی رافضی نے شان فاروق اعظم بیان کی ہے؟ بتا دے اگر کسی نے کی ہے تو نے کس بندے سے پنگا لیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے، اتنا بتا دے تو۔ اور تیری حیثیت کیا ہے جس کو بدعت کی تعریف نہیں پتا، جو بدیع السماوات والارض کو بدعت کے لفظ سے تعبیر کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت فرمایا، جس کو اتنا نہیں پتا کہ بدعت کیا ہوتا اور کیا نہیں ہوتا، وہ آ کر ایسے شخص سے اور ایسے بندے سے پنگا لے رہا ہے۔ اصل میں اور بات کچھ نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کے لیے یہی کہنا چاہتا ہوں، اور نہ اس کا نام لینا چاہتا ہوں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام آباد کے دیہی علاقے سے قندیل بلوچ ہے، اس کا وہی کردار ہے، یہ اپنے آپ کو صرف مشہور کرنے کے لیے بس اتنا کر دیا۔ تو یاد رکھ کہ تیری حیثیت کیا اور تیرا علمی مقام کیا ہے، اور جا کے تو پنگے کہاں لے رہا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ ہی آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ناصبیوں، رافضیوں اور خارجیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرات سادات کی تعظیم ہر حال میں لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر نہیں کسی کے پاس فتاوی رضویہ، پھر سے دعوت فکر دیتا ہوں، میرے پاس آ جاؤ، جہاں سے آؤ گے وہاں سے لے کر اپنی مسجد تک کرایہ میں دوں گا، کھانا کھلاؤں گا، اچھے طریقے سے مہمان نوازی کروں گا، اور اس کے بعد واپسی کا کرایہ بھی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔